السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے یونٹ نمبر 4 اوارڈیز آف نشان حیدر کی ٹرانسلیشن۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوارڈیز آف نشان حیدر کے ایوارڈ یافتہ۔ دیر آر مینی ایوارڈس، بہت سے ایسے اعزازات ہیں دیٹ آر بیسٹوڈ آن پیپل، جن سے ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے ہو شو ایکسٹرا آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ ایگزیمپلری کریج، جو کہ شاندار اور مثالی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اینڈ سیکریفائس مچ، اور بہت قربانیاں دیتے ہیں، ان ڈوئنگ دیئر ڈیوٹی ٹورڈز پاکستان کے لیے اپنے فریضے انجام دینے کے لیے۔ نشان حیدر از پاکستان ہائیسٹ ایوارڈ، نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے دیٹ ٹیک پریورٹی اوور آل ادر ملٹری اینڈ سول ایوارڈ، جس نے باقی سب فوجی اور سول اعزازات پر فوقیت اختیار کی ہے۔ اٹ از گیون ٹو دا سولجرز آف پاکستان آرمی، یہ پاکستانی فوج کے ان سپاہیوں کو دیا جاتا ہے ہو شو ایکسٹرا آرڈنری بریوری، جو غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان وار، جنگ کے دوران، اور اٹ از گیون ٹو دا سولجرز آف پاکستان آرمی، یہ پاکستانی فوج کے ان سپاہیوں کو دیا جاتا ہے ہو شو ایکسٹرا آرڈنری بریوری، جو غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان وار، جنگ کے دوران، اور آن ایکٹیو ڈیوٹی یا پھر فال ڈیوٹی کے دوران۔ کیپٹن محمد سرور۔ Captain Muhammad Sarwar was born on November 10 in 1910 in village Sangorai, district Rawalpindi. کیپٹن محمد سرور ضلع راولپنڈی کے ایک گاؤں سنگورائی میں 10 نومبر 1910 کو پیدا ہوئے۔ کیپٹن محمد سرور belonged to a military family. کیپٹن محمد سرور کا تعلق ایک فوجی خاندان سے تھا۔ As his father محمد حیات خان was also in the army. جیسے کہ ان کے والد محمد حیات خان بھی فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ کیپٹن محمد سرور received his primarily education from Government Muslim High School, طارق آباد، فیصل آباد۔ کیپٹن محمد سرور نے فیصل آباد میں ایک گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول طارق آباد سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ Then he passed his matriculation from a local school in فیصل آباد in 1928. پھر 1928 میں فیصل آباد کے ایک لوکل اسکول سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ On April 27 اپریل 1944 کو ہی پاسڈ آؤٹ ایز اے کمیشنڈ آفیسر، وہ ایک کمیشن آفیسر کے طور پر پاس ہوئے، اینڈ ٹک پارٹ، اور شمولیت اختیار کی ان ورلڈ وار 2 دوسری جنگ عظیم میں، ویئر ہی واز awarded دا برما اسٹار، جہاں پر انہیں برما ستارے سے نوازا گیا۔ آفٹر انڈیپینڈنس، آزادی کے بعد، کیپٹن محمد سرور جوائن دا پنجاب ریجمنٹ آف پاکستان آرمی، کیپٹن محمد سرور نے پاکستانی فوج کی پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ کیپٹن محمد سرور واز سرونگ ایز اے کمپنی کمانڈر، کیپٹن محمد سرور کمپنی کمانڈر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے ان اڑی سیکٹر ان کشمیر کے اڑی سیکٹر میں۔ when he was tasked by his battalion commander، جہاں پہ بٹالین کمانڈر نے انہیں کام سونپا to undertake a very important operation، ایک بہت اہم آپریشن کرنے کا، to attack on a well defended Indian position، ایک اچھی طرح سے دفاعی انڈین پوزیشن پر حملہ کرنے کا۔ The Indian Army had landed in Srinagar on October 27, 1947۔ اکتوبر 27، 1947 کو ہندوستانی فوج نے سری نگر پر اتری۔ The Indian soldiers then advanced up to the Uri، ہندوستانی سپاہی اری کی طرف پیش قدمی کی، اینڈ ہیڈ پلانز، اور ان کا منصوبہ تھا، ٹو کیپچر دا ریمیننگ کشمیر، باقی کشمیر پر بھی ہم قبضہ کرنے کا۔ دیر واز اے نیڈ ٹو اسٹاپ دا انڈین ایڈوانس، ہندوستانی پیش قدمی کو روکنے کی ضرورت تھی، اینڈ سیو انوسینٹ کشمیریز، اور معصوم کشمیریوں کو بچانے کی۔ کیپٹن محمد سرور ڈیسائیڈڈ ٹو والنٹیئر، کیپٹن محمد سرور نے فیصلہ کیا رضاکارانہ طور پر شامل ہونے کا، فار دا نوبل کاز، اس نیک مقصد کے لیے، آف ڈیفینڈنگ کشمیر کو بچانے کے لیے۔ دا اسٹرینتھ آف انڈین آرمی، ہندوستانی فوج کی طاقت واز مور دین 8 بریگیڈ ان یوری سیکٹر میں 8 بریگیڈ سے بھی زیادہ تھیں، اینڈ دے ور سپورٹڈ بائی ٹینکس اینڈ انجینئر، اور انہیں انجینئر اور ٹینکوں کی مدد حاصل تھی۔ اٹ واز اے چیلنجنگ ٹاسک، یہ ایک بہت مشکل کام تھا، بیکاز دا کیونکہ انڈین پوسٹ ور لوکیٹڈ آن اپ ہل پوزیشن، انڈین پوسٹ اوپر والی جگہ پر واقع تھی، اینڈ ہیڈ مینی ٹینکس ان دس ایریا، اور اس علاقے میں بہت سے ٹینک تھے۔ ہی اٹیکڈ اے اسٹرانگ اینی پوزیشن، انہوں نے دشمنوں کی ایک مضبوط پوزیشن پر حملہ کیا، انڈر ہیوی مشین گن، ایک بھاری مشین گن کی مدد سے، گرینیڈ اینڈ اے موٹر فائر، گرینیڈ اور ایک موٹر فائر کی مدد سے۔ ہی ناٹ اونلی لیڈ ہز کمپنی بریولی، انہوں نے نہ صرف اپنی کمپنی کی بہادری سے قیادت کی، بٹ آلسو
ریپلس دا اینیمی بلکہ دشمن کو بھی پسپاں کیا. ہیونگ اچیوڈ اٹ اور اس میں کامیاب ہو گئے. ہی ہیلڈ اٹ ڈسپائٹ سیورل کاؤنٹر اٹیکس. وہ اس پر ڈٹے رہے بہت سے جوابی حملوں کے باوجود. ہی فائنلی سیکیورڈ اٹ. انہوں نے اسے محفوظ کر لیا ایز اے بیس فار فردر آپریشن اور زیادہ فردر آگے آنے والے آپریشنز کے لیے بھی محفوظ کر لیا. آن دی نائٹ آف جولائی 27 1948 27 جولائی 1948 کی رات کو ہی ٹوک along 6 men. انہوں نے 6 آدمیوں کو ساتھ لیا. crawled out his bunker. اپنے بنکر سے باہر نکلے. to cut enemies barbed wire barrier to make way for his battalion. اپنی بٹالین کے لیے رستہ بنانے کے لیے ہاردار تاروں کو کاٹنے کے لیے. He moved through from the gap. وہ خلا میں سے گزرے for further operations. اور مزید آپریشنز کا سر انجام دینے کے لیے. He moved bravely. وہ بہادری سے آگے بڑھے to the defensive position. دفاعی پوزیشن کی طرف of the Indian Army. ہندوستانی فوج کی. and was able to cut the barbed wire. اور ہاردار تاروں کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے for his battalion to pass through. اپنے بٹالین کے گزرنے کے لیے. while جبکہ he was waiting to guide his comrade. جبکہ وہ اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے انتظار کر رہے تھے. He received a direct burst of enemies heavy machine gun fire. دشمنوں کی ایک بھاری مشین کی توپ کا گولہ ان کو لگا. and was wounded badly. اور وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے. He continued guiding his battalion. پھر بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی جاری رکھی. He eventually embraced martyrdom. اور انہوں نے بالآخر شہادت کو گلے لگا لیا. by the time اس وقت تک دا بٹالین واز ایبل ٹو پاس تھرو. بٹالین گزرنے میں کامیاب ہو چکی تھی. اسمبل اور جمع کرنے میں کمپلیٹ اٹس ٹاسک سکسیزفلی. اور اپنے اس کام کو کامیابی سے مکمل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی. ان ریکوگنیشن آف ہز کریج سیلف لیسنس اینڈ بریوری. ان کی بہادری بے لوثی اور جرأت مندی کے اعترافات کے طور پر ہی واز پوسٹھومسلی ایوارڈیڈ. ان کو وفات کے بعد نوازا گیا. دا فرسٹ نشان حیدر. پہلے نشان حیدر سے. حوالدار لالک جان. حوالدار لالک جان واز بورن on 1 April 1967 in یاسین. حوالدار لالک جان 1 اپریل 1967 کو یاسین میں پیدا ہوئے. ان دا گزر ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان. گلگت بلتستان کے گزر ضلع گزر میں. آفٹر اسکول کے بعد ہی جوائن دا پاکستان آرمی. انہوں نے پاکستانی فوج میں شمولیت اختیار کی on 10 دسمبر 1984 اینڈ ریچ دا رینک آف حوالدار. اور حوالدار کے درجے تک پہنچ گئے. ہی واز سرونگ ان ناردرن لائٹ انفینٹری. وہ ناردرن لائٹ انفینٹری میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. وین ایکسچینج آف فائرنگ بٹوین انڈین اینڈ پاکستان اسٹارٹڈ ان کارگل ان 1999. جب 1999 میں کارگل کے مقام پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا. ایز اے بریو سولجر. ایک بہادر سپاہی کے طور پر حوالدار لالک جان فاؤٹ اگینسٹ انڈیا. حوالدار لالک جان ہندوستان کے خلاف لڑے ان دا کارگل وار. کارگل کی جنگ میں. ہی پریزنٹڈ ہمسیلف ایز اے والنٹیئر. انہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا. آن فرنٹ پوزیشن. سامنے کی پوزیشن پر. لوکیٹڈ ایٹ دا جیک پیک. ایک ناہموار چوٹی پر. ان مئی 1999 مئی 1999 کو. ان لیٹ جون 1999 1999 جون کے آخر پر حوالدار لالک جان واز پرفارمنگ ہز ڈیوٹی. اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے. وین اے بٹالین آف دا انڈین آرمی اٹیک دا پوسٹ. جب ہندوستانی فوج کے بٹالین نے پوسٹ پر حملہ کر دیا. ڈیورنگ دا بیٹل. جنگ کے دوران حوالدار لالک جان ڈیٹیلیٹڈ. حوالدار لالک جان نے ان کا مقابلہ کیا. اینڈ فائر فرام ڈفرینٹ پوزیشن. اور مختلف سمتوں سے ان پر فائر کیے. ان پر مختلف پوزیشن سے گولیاں چلائیں. اینڈ کیپٹ بوسٹنگ دا مورال آف ہز فیلو سولجر. اور اپنے ساتھی سپاہیوں کی اخلاقی حوصلہ افزائی کرتے رہے. دے فاؤٹ ود گریٹ کریج. وہ بہت جرأت کے ساتھ لڑے. دا اینیمی واز فورسڈ ٹو ریٹریٹ ان دا مارننگ. اور دشمنوں کو صبح تک بھاگنے میں مجبور کر دیا. بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا. آفٹر سفرنگ کنسیڈریبل کیجویلٹیز. بہت سی جانی نقصان کے بعد. دی نیکسٹ نائٹ. اگلی رات کو. دا اینیمی اگین اٹیک دا پوسٹ. دشمنوں نے دوبارہ پوسٹ پر حملہ کیا. اینڈ دس ٹائم ٹو. اور اس دفعہ بھی حوالدار لالک جان اینڈ ہز سولجر. حوالدار لالک جان اور ان کے سپاہیوں نے فاؤٹ بیک. جوابی کارروائی کی. دا اٹیک. اس حملے کی سکسیزفلی. کامیابی کے ساتھ.
On July 7 7 جولائی کو دا پاکستانی پوسٹ واز اگین اٹیک، پاکستانی پوسٹ پر دوبارہ حملہ کیا گیا ود ہیوی آرٹلری فائر، ایک بہت وزنی توپ کے گولے سے۔ دا بیٹل کنٹینیوڈ، یہ جنگ جاری رہی فار ون ہول ڈے اینڈ نائٹ، ایک پورا دن اور پوری رات جاری رہی۔ حوالدار لالک جان فوٹ بیک مینی وائلنٹ وینچرز بائی دا اینیمی، حوالدار لالک جان نے دشمن کے پرتشدد اقدامات کا جواب دیا، بائی دا اینڈ امپوز گریٹ لاسز آن دیم، اور ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ On 7 جولائی 1999 7 جولائی 1999 کو حوالدار لالک جان سسٹینڈ سیریس انجریز، حوالدار لالک جان کو بہت شدید زخم آئے ایز اینیمیز ہٹ دا ایریا ود ہیوی موٹر شیلز، کیونکہ دشمنوں نے بہت بھاری موٹر کے گولوں سے علاقے کو نشانہ بنایا۔ بٹ ڈسپائٹ بینگ انجرڈ، لیکن زخمی ہونے کے باوجود ہی ریٹینڈ ہز پوزیشن، وہ اپنی پوزیشن پر برقرار رہے، اینڈ فرسٹریٹ دا انڈین اسالٹ، اور ہندوستان کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ ڈیو ٹو سویئر انجریز، بہت شدید زخموں کی وجہ سے ہی امبریسڈ مارٹرڈم، انہوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ان ریکوگنیشن، اعتراف کے طور پر آف ہز کریج، ان کی جرأت مندی کے، اینڈ بریوری اور بہادری کے، ہی واز اوارڈڈ نشان حیدر، ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ہوپ سو آپ کو اس ساری ٹرانسلیشن کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو میں ایکسرسائز کو سالو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔